ایک عظیم فنکارہ مری کہ چیونٹی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہی حال میری والدہ کا رہا، یہی حال میرا ہونے والا ہے۔ نہ اس تمغے نے مہرو خالہ مرحومہ کو گمنامی سے بچا لیا، نہ تمغوں سے محرومی نے میری والدہ کی روزی کم کی۔ یہ سب قدرت کے رنگ ہیں، مگر شوبازی، سستی شہرت اور نام کی عزت کمانے والے عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ ان کا مقدر ہی نہیں ہے۔ یہ میرا مطلب ہے، یہ ساری بات لگا دیں جی؟ کرن نے خوف زدہ سے لہجے میں پوچھا۔ لگاؤ لگاؤ، انہوں نے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ ضرور لگاؤ۔ پہلے تو میں اپنے گھرانے پر کسی قسم کا لفظ لکھا دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن اب اگر تصویر کا ایک رخ منظر عام پر آ ہی گیا ہے تو یوں ہی سہی۔ اب میں چاہوں گی کہ جو ہم پر گزری وہ بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچ ہی جائے۔ ہمارے اثر وہ لوگ جو اب بھی گردن ٹیڑھی کیے بیٹھے ہیں انہیں کان ہو ہی جائیں کہ جن کا حق مار کر وہ اس فن کے تمہا تما بنے بیٹھے ہیں، ان کو نہ صرف بات کرنی آتی ہے بلکہ وہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں بات کو بیان کرنے کا۔ یہ اور بات ہے کہ خدا نے انہیں اتنی بے نیازی عطا کر رکھی ہے کہ نظر کے سامنے ہوتے تماشے دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ یہ کچھ پرانے ریکارڈ ہیں آپ کی والدہ مرحومہ کے۔ کرن نے چند ریکارڈز ان کو دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ میرے چا میاں یعنی میرے چچا کو ان کے چچا سے ملے تھے اور اب تک ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو سی ڈیز پر منتقل کر لیا جائے، اس کی رائلٹی آپ کو مل جائے گی، کمپنی بلا معاوضہ۔ بٹیا رانی، ہمیں رائلٹیز اور معاوضوں سے نہ تو کبھی غرض رہی ہے اور نہ ہی کبھی ان کی چاہ ہوئی ہے۔ ہم ایسے غرض مند ہوتے تو فن موسیقی کے جو خزانے ہمارے پاس موجود ہیں منہ مانگی قیمت پر نیلام کر چکے ہوتے، مگر اس دنیا کے شریفوں کے وتیرے دیکھ کر خاموش رہنے اور کنارہ کشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ انہوں نے ریکارڈ کے کورز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں کہا۔ یقیناً اپنی والدہ کی تصویریں اور ریکارڈز کے ٹائٹل دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اس مضمون کی اصل محرک تم ہی ہوگی۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا، چلو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تمہارا جو دل آئے ان کے ساتھ کرو اور جیسا چاہے لکھ ڈالو، کیونکہ تمہارا تعلق ایسے خاندان سے نظر آتا ہے جو قدردان بھی ہیں اور فن شناس بھی۔ ہو سکے تو اپنے چچا سے میری ملاقات ضرور کروانا۔ کرن ان کے نرم لہجے اور اپنے لیے شفقت دیکھ کر دم بخود ہو گئی۔ واہ چا میاں، آپ کے کمال، اس نے دل میں کہا۔ میں آپ کو ان سے ضرور ملواتی، مگر بدقسمتی سے وہ جب سے ایک حادثے میں بصارت سے محروم ہوئے ہیں انہوں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے، اس نے کہا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، ماں پارا بیگم نے بے ساختہ کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ملاقات نہ ہو سکے۔ تم اپنے گھر کا پتہ مجھے لکھ کر دے دو، میں خود ان سے ملنے چلی آؤں گی۔ ارے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کرن کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ تم لوگ چائے پیو۔ پھر انہوں نے ملازمہ کی لائی ہوئی تشتریاں سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ وہ چائے انتہائی پرتکلف تھی اور نفیس انداز میں پیش کی گئی تھی۔ کرن کا دل اسی ماحول میں رہنے کو چاہنے لگا۔ ہم ماڈرن دنیا کے جدید لوگ کتنے خسارے میں ہیں، اس نے واپسی پر جہانگیر سے کہا۔ ہمارے پاس وقت کی تنگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سیاہ منقش دروازے کے پیچھے زندگی کتنی مختلف، پرسکون اور لطیف ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس تہذیب اور اس زندگی کی ایک جھلک دیکھ آئے ہیں، اور میرے کیمرے نے تو اس کے کئی رخ محفوظ بھی کر لیے، جہانگیر نے کہا۔ ویسے بھی یہ تو معجزہ ہی ہوگا۔ میری ٹانگیں تو ان خاتون کی پہلی جھلک دیکھتے ہی کپ کپانے لگی تھیں، مگر تم نے تو کوئی خاص جادو کر دیا ان پر جو وہ یوں مہربان ہو گئیں ہم پر، اور اپنی حویلی کا گوشہ گوشہ بھی دکھا دیا ہمیں۔ ان سچے فنکاروں کو سچے قدردانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے چا میاں کے جمع کیے ہوئے ریکارڈز اور معلومات دیکھ کر ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم محض آن لوکر کی پروموشن کی خاطر ہی نہیں، واقعی ان کا نام زندہ کرنے کے لیے یہ مضمون لکھ رہے ہیں، کرن نے جواب دیا۔ اس کے بعد کئی روز تک کرن ماہ پارا بیگم سے اپنی اس ملاقات کے سحر سے آزاد نہ ہو پائی۔ وہ خواب میں بھی خود کو اس حویلی میں موجود پاتی۔ دالان، درو دالان، شے نشیں، محرابی اور ہشت پہلو ستون، کیا ٹھاٹھ ہیں اور کیا شان۔ وہ سوچتی کیا جدید طرز میں چاروں موسموں کی مناسبت کا خیال رکھا گیا ہے؟ اسے معلوم تھا کہ جدید ماہر تعمیرات اب اسی قسم کے گھر بنا رہے تھے جن کا آرکیٹیکچر پرانی حویلیوں کا سا تاثر دیتا تھا،
مگر وہ گھر تو نہ تو اتنے کشادہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اتنے پرسکون۔ یہ اس کا خیال تھا، جس کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہیلو، کیا میں مس سمیہ سلطانہ سے مخاطب ہوں؟ سمیہ نے اپنے موبائل پر آنے والی کال کو سنا۔ جی فرمائیے، آپ کون؟ اس نے پوچھا، جبکہ اس کا خیال تھا کہ اس کا کوئی نیا پرستار ہی یوں فون کر سکتا تھا۔ میرا نام حسن کمال ہے جی، میں ایک صحافی ہوں اور آپ کے کام کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے سکیں گی؟ سمیہ کو اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا۔ میرا تعلق ماہنامہ اون لوکر سے رہا ہے، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو۔ دوسری جانب سے مزید تعارف کروایا جا رہا تھا۔ سمیہ کا دم رکنے لگا۔ اتنی جلدی؟ اتنی جلدی؟ سمیہ کا دل کہہ رہا تھا، اس کو جس موسم، جس وقت کی آمد کا انتظار تھا، وہ اس قدر جلد آ گیا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ماضی کی ایک مغنیہ ہیں اور سلمان کے بارے میں ڈاکٹر عبد الصبور کے پاس کچھ ڈسکس کرنے یا پھر شاید اس لیٹسٹ صورتحال معلوم کرنے آتی ہے۔ یہ کیا اصرار ہے بھائی؟ فیضان مقصود نے شازیہ سے یہ نئی بات سن کر الجھتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں تو خود بھی یہ بات نہیں آئی، آخر ان کا سلمان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ شازیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس امکان کو تو کسی طور پر بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ تعلق تو ہے ضرور ان کا اس بات سے کہ سلمان ڈاکٹر عبد الصبور کے زیر علاج ہے۔ فیضان نے خیال ظاہر کیا۔ یقیناً، مگر یہ تعلق کیا ہے؟ شازیہ نے کہا۔ جس قدر اس میگزین کے آرٹیکل سے مجھے ان کے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کے مطابق وہ ماضی کی ایک ایسی گلوکارہ ہیں جو زمانے کی ناقدر شناسی کا شکار ہو کر گمنام ہو کر رہ گئیں۔ صرف وہی نہیں، ان کی والدہ اور نانی بھی گلوکارہ رہی تھیں، یعنی یہ ایک فنکار گھرانہ تھا۔ فیضان یہ بات سن کر مزید الجھ گیا۔ میں جتنا بھی غور کروں مجھے اس معاملے کا کوئی سرا ہاتھ آتا معلوم نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ میں ڈاکٹر عبد الصبور سے خود ہی پوچھ لوں، اس نے کہا۔ پلیز، شازیہ نے التجائیہ انداز میں کہا، یہ نہ کیجیے گا، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کلینک کے معاملات باہر کسی سے ڈسکس کرنا سخت ناپسند ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ان سے کچھ پوچھنے کے دوران تمہارا ذکر بھی آئے، بات کرنے کے کئی ڈھنگ ہو سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں، ڈاکٹر عبد الصبور بہت ذہین انسان ہیں، وہ ضرور اس بات کی کھال اتاریں گے اور اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ شازیہ نے اپنے دل کا خوف ظاہر کیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ مجھے کیسے بات کرنی ہے، یہ یقین رکھو کہ اس میں تمہارا ذکر ہرگز نہیں آئے گا۔ فیضان نے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ دونوں کلینک کے قریب ایک چھوٹے سے ریستوران میں بیٹھے تھے۔ میں تمہارا مشکور ہوں شازیہ، تم نے میرے کہنے پر ان خاتون کے بارے میں ڈھونڈ نکالا، فیضان نے اخلاقاً کہا۔ میں نے ایسا ارادہ کر کے نہیں کیا بلکہ اتفاقاً ہی ایسا ہو گیا، شازیہ نے سادگی سے کہا۔ اگر چاچا شریف اس روز وہ میگزین نہ نکالتے تو مجھے بھی کہاں معلوم ہوتا۔ تم بتا رہی تھی کہ اس آرٹیکل کے آخر میں ٹو بی کنٹینیوڈ لکھا تھا، فیضان کو یاد آیا۔ ہاں، مجھے وہ میگزین دے دو اور یہ بتاؤ کہ وہ کس ماہ کا پرچہ تھا تاکہ میں اس سے اگلا پرچہ تلاش کر کے اسے بھی پڑھ سکوں، فیضان نے کہا۔ وہ میگزین کلینک میں ہی پڑا ہے، میرے ٹیبل کی دراز میں، ابھی لے لیں، شازیہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کلینک کا ٹائم شروع ہونے میں 5-10 منٹ ہی باقی تھے اور اب اس کا وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ وہ فیضان کے ساتھ ہی ریستوران سے باہر نکلی۔ کلینک پر اس وقت حسب معمول چاچا شریف کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ شازیہ نے ٹیبل کی دراز کھول کر میگزین فیضان کے آگے رکھ دیا۔ وہ اسے کھول کر اسی کے بتائے ہوئے صفحات دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھول کر ڈاکٹر عبد الصبور کی پہلی کلائنٹ اندر داخل ہوئیں۔ اس وقت تک شازیہ نے اس دن کی کلائنٹ لسٹ چیک نہیں کی تھی۔ مجھے یہ جان کر مزید مسرت ہوئی کہ آپ سے میرا دور کا ہی صحیح رشتہ داری کا کوئی تعلق بنتا ہے۔ میں تو آپ کی والدہ سے مل کر حیران رہ گیا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ہی ان سے میری ملاقات آپ کے پرانے گھر میں ہوئی تھی۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ سمیہ سلطانہ کے سامنے بیٹھا حسن کمال کہہ رہا تھا اور سمیہ سلطانہ اس کی باتیں سنتی دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی۔ اس کا خدا کی قدرت پر یقین مزید مضبوط ہونے لگا تھا۔ آپ کا پہلا ڈرامہ گو ابھی آن ایئر نہیں گیا لیکن آپ کا نام زبان زد عام ہو گیا اور لوگ آپ کے ٹیلنٹ کے معترف ہونے لگے ہیں۔ ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمیہ سلطانہ جو اب تک صحافیوں سے گفتگو کے کچھ ڈھنگ سیکھ چکی تھی،
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کی باتوں کا کیا جواب دے۔ اسے اپنی زبان گنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہاں آیا تو اپنے اخبار کے شو بزنس پیج کے لیے آپ کا مختصر تعارف لینے تھا، لیکن یہاں آ کر آپ کے ساتھ اپنے دور کے ہی صحیح تعلق کا علم ہونے پر مجھے خیال آ رہا ہے کہ آپ کو اس ابتدائی سٹیج پر تھوڑی سی گائیڈ لائنز دے دوں۔ آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پلیز آپ بتائیں، سمیہ سلطانہ نے بامشکل یہ الفاظ کہے۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جو اس کی رسائی سے باہر بہت دور نظر آتا تھا، وہ بلند، منفرد اور اعلیٰ محسوس ہوتا تھا۔ وہ جو اتنے سالوں سے اسے خوابوں میں نظر آتا تھا، وہ شخص اتنا قریب بیٹھا تھا کہ چاہتی تو ہاتھ لگا کر اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی، اور وہی شخص اس کی عزت افزائی کر رہا تھا، اس کی تعریف میں رطب الفسان تھا اور اسے ایسی ٹپس بتا رہا تھا جو آگے چل کر اس کے کام آنے والی تھیں۔ یہ بتانے اور سمجھانے وہ خود چل کر اس کے گھر آیا تھا۔ سمیہ سلطانہ کو خود پر ناز سا محسوس ہونے لگا۔ وہ حسن کمال کی باتیں کم سن رہی تھی، اپنے دل کی سرگوشی میں زیادہ مبتلا تھی۔ یہ باتیں سب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسے تجربات ہیں جن سے عنقریب آپ خود بھی گزرنے والی ہیں۔ میں ان سے محض اس لیے واقف ہوں کہ میں ان سے گزر چکا ہوں، اور مجھے وقت اور تجربات نے سکھا دیا ہے کس موقع پر انسان کو کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آپ ابھی اس میدان میں نووارد ہیں، مجھے امید ہے کہ میری بتائی ہوئی باتیں ضرور آپ کے کام آئیں گی۔ وہ کہہ رہا تھا۔ مثلاً، سمیہ سلطانہ نے اپنی بھاری پپوٹوں والی غلافی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ مثلاً، وہ ہولے سے ہنسا۔ یقیناً وہ سوچ رہا ہوگا کہ بی بی پچھلے آدھے گھنٹے میں مختلف باتیں تمہیں سمجھا چکا ہوں، تم کہاں کھوئی ہوئی ہو جو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا؟ صحافت کو فورتھ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اس نے دوبارہ سے پہلے کہی بات کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ صحافیوں کے پاس کوئی ایسی غیر مرئی طاقت ہوتی ہے جس کے بل پر وہ کسی بھی شخص کو آسمان پر بٹھا سکتے ہیں اور کسی آسمان پر بیٹھے شخص کو زمین کی پستیوں میں بھی اتار سکتے ہیں۔ سمیہ سلطانہ نے اپنے خیالات جھٹک کر الرٹ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ممکن ہو جاتا ہے؟ حسن کمال نے دوسرا سوال پوچھا۔ سمیہ سلطانہ کے جواب نہ دینے پر وہ خود ہی بولا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور لکھنے کے لیے کالم اور خبریں۔ وہ اکثر انہیں کبھی کبھار ہی صحیح منظر عام پر آئے شخص پر قلم کی سیاہی کے چھینٹے اڑا دیں تو ان کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر جس شخص پر وہ یہ چھینٹے اڑا دیتے ہیں اس کا بہت کچھ بگڑتا ہے۔ ان چھینٹوں کے داغ بھی بہت وقت لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ داغ دھو ہی نہیں پاتا عمر بھر، اور اس کی شخصیت لیبل ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ منظر عام پر آنے والی شخصیات کو صحافیوں سے ڈر کر رہنا چاہیے؟ سمیہ سلطانہ نے سادگی سے پوچھا۔ وہ رہتے ہیں، انہیں رہنا پڑتا ہے، حسن نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک عام قاری کی حیثیت سے آپ یہ تو جانتی ہوں گی کہ آپ کی پسندیدہ ترین ایسی ہستی جو منظر عام پر رہتی ہو، اس کا امیج آپ کے ذہن پر انہی انٹرویوز، خبروں اور مضامین نے بنایا ہوگا جو اس شخصیت کے بارے میں لکھے اور شائع کیے گئے۔ جی بالکل۔ تو پھر آپ کو اتنا ادراک تو ہونا چاہیے کہ لکھنے والا چاہے تو اس شخصیت کا بہتر امیج بنا دے، چاہے تو اسے بگاڑ دے، کیونکہ اس کا لکھا اثر رکھتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ تو بس یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ اس میدان میں سروائیو کرنا ہے تو پھر پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا ہوگی۔ ایسا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سمیہ سلطانہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہی صحافیوں میں سے ایک آدھ کو اپنا مستقل پروموٹر بنا لیا جائے۔ ایسا ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ صحافت بھی ایک انٹر لنکڈ نیٹ ورک ہے۔ ایک تگڑا اور مانا ہوا صحافی خاصا اثر رکھتا ہے اور اس کا اثر قبول بھی کیا جاتا ہے۔ ایسا صحافی کیسے ملتا ہے؟ سمیہ سلطانہ نے سادگی اور بھول پن میں حسن کو مزید مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ قبول کریں تو آپ کو تو مل بھی چکا ہے، اس نے کہا۔ ارے وہ کیسے؟ سمیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ایسے، حسن نے سر جھکا کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ارے، سمیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایسا تو وہ خواب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حسن کمال ایسا ٹیلنٹڈ اور ذہین صحافی اس کا پروموٹر بن سکتا تھا۔ وہ شخص جس کی سوچ اور تحریر ہی اتنی اونچی ہوتی کہ عام قاری کے فہم میں نہیں آ سکتی تھی، وہ شخص آرٹ کی دنیا میں اس کو متعارف کروائے گا تو کیا اس کے کیریئر کو چار چاند نہیں لگ جائیں گے؟ انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔
اس روز سمیہ سلطانہ اور حسن کمال کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا۔ ماہپارہ بیگم کے بارے میں لکھے جانے والے مضمون کی دوسری قسط خالصتاً کرن فاطمہ کی انفرادی کوشش کا نتیجہ تھی۔ مضمون لکھے جانے، پروف ریڈنگ اور پرچہ پریس میں جانے کے دوران بھی مہرین کیانی حسن کمال کا انتظار کرتی رہی، لیکن اب یہ خبر کنفرم ہو چکی تھی کہ حسن کمال مہرین کو آگاہ کیے بغیر بلال ظفر کا نیا اخبار آبزرور جوائن کر چکا تھا۔ بلال ظفر کا پیسہ اور حسن کمال کا تجربہ مل کر کوئی مارکے کی چیز سامنے لانے والے تھے۔ اس اخبار کا مستقبل کیا ہو سکتا تھا، یہ بات ابھی غیب میں تھی، لیکن حسن کمال یقیناً اس ڈیل سے فائدے میں رہا تھا۔ اپنے ماموں کے مکان کا وہ سیڑھیوں والا بوسیدہ کمرہ چھوڑ کر اس نے ایک خوبصورت گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں بطور پیئنگ گیسٹ رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لباس اور ظاہری وضاقتہ میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا، اور اب وہ پہلے سا حسن کمال قطعی نہیں لگتا تھا۔ یہ ساری خبریں انہیں ادھر ادھر سے ہی ملتی تھیں۔ خود حسن کمال نے اب تک ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کرن فاطمہ کو مہرین کا مایوس چہرہ تکلیف دیتا تھا، لیکن وہ اس سلسلے میں اسے کوئی تسلی نہیں دے سکتی تھی، سوائے اس کے کہ اس نے ہمت سے زیادہ اون لوکر کے لیے محنت کر کے پرچے کے فائنینشل معاملات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ایک دو نئے لڑکے بھی اس نے اپوائنٹ کر لیے تھے، اور اب وہ سب کے سر پر کھڑی ہو کر کام کروا رہی تھی۔ یقیناً اس کی اتنی محنت اور توجہ نے اون لوکر میں نئی روح پھونک دی تھی، مگر مہرین کیانی کے لیے حسن کمال کا اون لوکر چھوڑ جانا یقیناً ایک اچانک اور بڑا صدمہ تھا، جس پر وہ فی الحال خاصی رنجیدہ تھی۔ کرن نے عمیر بھائی کی مدد سے ماہپارہ بیگم کے ریکارڈز کی سیڈیز بنوانے کے لیے ایک کمپنی سے معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ ماہپارہ بیگم کی ہدایت کے مطابق ان سیڈیز کی رائلٹی SOS بلیچ کو دی جانی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ان سیڈیز میں کئی پارٹنرز کو دلچسپی پیدا ہو رہی تھی، اور وہ ان سیڈیز کے تیار ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ یہ سب خبریں سن کر اس روز مرزا صاحب اور حکیم صاحب ماہپارہ بیگم کے پاس آئے اور ان سے اس نئی پروگرس کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ یہ روزہ کیسے ٹوٹا عمر بھر کا، یہ سمجھ میں نہیں آیا بیگم صاحبہ، حکیم صاحب کہہ رہے تھے۔ ایک روز آپ نے ہی کہا تھا حکیم صاحب کہ نوجوان نسل ذہین بھی ہے اور سمجھدار بھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس ذہین اور سمجھدار نوجوان نسل نے ہی میرا دل اس بات پر مائل کر دیا کہ عمر بھر کی اگر کچھ نقدی تجربے کے ہاتھ میں ہے تو اسے تقسیم کر دیا جائے۔ جس کے مقدر میں ہوگا وہ اس سے فیض پا لے گا۔ ماہپارہ بیگم اس روز خوشگوار موڈ میں تھیں، اس لیے مسکراتے ہوئے بولی، یہ آپ نے اچھا کیا، بلکہ بہت ہی اچھا کیا۔ مرزا صاحب نے باتشیں کھلاتے ہوئے کہا، ہم تو عرصے سے آپ پر زور دے رہے تھے کہ بیگم صاحبہ اس خود ساختہ تخفیے سے نجات پائیے اور منظر پر آ کر لوگوں کو بتائیے کہ گنج ہائے گراں یہ کیسے رہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ خاک میں مل جائیں۔ کون جانے کہ گنج ہائے گراں مایا ہے کہ سنگ خاک نشیں مرزا صاحب۔ ماہپارہ بیگم نے سنجیدہ ہوتے ہوئے آہ بھری، جو بھی ہے عمر بھر کی نقدی حاضر کر دی ہے، دیکھیے کس کو فائدہ دیتی ہے اور کس کو متضاد کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم تو اس بات پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے گائے گیت اور غزلیں ہمیں موسیقی سننے کے جدید آلات پر سننے کو ملیں گے۔ آپ جانتی ہیں آواز کی اٹھان اور موسیقی کی لے اور زیرو بم جتنے واضح ان نئے آلات پر سنائی دیتے ہیں نا، پہلے کے ریکارڈ پلیئرز اور گراموفون ریکارڈ پر کہاں سنائی دیتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں مرزا صاحب، آپ کو نئی چیزوں کا خوب سواد پڑنے لگا ہے، ماہپارہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ جب تک زندہ ہیں بیگم صاحبہ، جو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں ان کو خریدیں گے بھی، برتیں گے بھی۔ خدا تعالیٰ مہلت دے رہا ہے تو کیوں نہ ان کرشموں کو آزما کر دیکھیں، مرزا صاحب کہا لگا کر بولے۔ آج آپ کے دسترخوان پر کیا موجود ہے بیگم صاحبہ؟ عرصے بعد دل چاہ رہا ہے کہ اس دسترخوان سے تناول کیا جائے۔ حکیم صاحب نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیوں مرزا صاحب؟ کیوں نہیں، مرزا صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، بیگم صاحبہ کے متعلق مضمون شائع ہو رہے ہیں اور ان کے نئے ریکارڈز بھی مارکیٹ میں آنے والے ہیں۔ اچھا کھانا کھلانا تو بنتا ہے ان کی طرف۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جب ہی آج ہم نے جہانگیری بریانی اور نرگسی کوفتے تیار کروائے ہیں، کچھ ہاتھ میرا اپنا بھی ہے ان کی تیاری میں۔ بہت دن سے دل چاہ رہا تھا نرگسی کوفتے کھانے کو، مگر پہلے طبیعت خراب تھی، پھر 2 دن درمیان میں ناغے کے آ گئے۔ آج فتح خان سے تازہ قیمہ منگوایا اور تیار کیے۔
ماپارا بیگم نے سونف کا پھکا لگاتے ہوئے کہا، یہی تو حیرت کی بات ہے کہ آپ ناغے کے دن نکلنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ارے بیگم صاحبہ، یہ ڈیپ فریزرز کام کے ہیں، جو بندہ اکٹھا سودا ڈلوا لے اور کم از کم ہفتے بھر کا گوشت قیمہ سٹور کر لے، مرزا صاحب نے کہا۔ یہ جمے ہوئے گوشت قیمے کے پتھر نما ڈھیر آپ کو مبارک ہوں مرزا صاحب، میں نے عمر بھر اس قسم کی باسی اشیاء سے پرہیز کیا ہے، جو بھی کھایا تازہ کھایا۔ ان باسی اشیاء میں ذائقہ نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ ہم تو آج بھی سل بٹوں پر مسالہ پیسنے والے اور تازہ ترکاری گوشت کھانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ جب ہی تو آپ کے ہاں کے کھانے میں اب بھی وہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے جن سے کبھی زبان کی آشنائی رہی ہے۔ حکیم صاحب نے ماہپارہ بیگم کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، ہمارے ہاں ہماری بہوئیں ہفتے بھر کا ہی نہیں، کم از کم پورے مہینے کا گوشت قیمہ فریز کر کے رکھ دیتی ہیں اور ڈبہ بند مسالے استعمال کرتی ہیں۔ دیسی گندم کے آٹے کی چپاتیوں کا تو سوال ہی کیا، تھیلے کا آٹا استعمال ہوتا ہے۔ اکثر پیکٹ بند روٹیاں اور جمے ہوئے پراٹھے گھر میں آتے ہیں، وقت کے وقت اوون میں رکھ کر گرم کیا اور کھانے والے کے سامنے لا پٹخے۔ اللہ جنت نصیب کرے ہماری بیوی مرحومہ کو، جب تک دم میں دم رہا ہمارے لیے تازہ آٹا گوندھ کر چپاتی بناتی رہیں، اور تازہ سبزی بھی۔ جب سے وہ گئی ہیں سب ذائقے، نفاست اور سلیقے بھول سے گئے ہیں۔ جی وہ وقت کہاں ہوتا ہے آج کل کے بچوں کے پاس ان چونچلوں کا۔ مرزا صاحب جدید سہولتوں کے دل دادا تھے، سو چہک کر بولے، وہ بیچارے نوکریاں کریں، بچے پالیں، دوسری ذمہ داریاں نبھائیں کہ تازہ باسی اصلی نقلی کے فرق معلوم کرتے رہیں۔ یہ سب جدید سہولتیں اس مصروف زندگی کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہی تو ایجاد ہوئی ہیں۔ بس تو پھر ایسا کیجئے کہ بیگم صاحبہ کے ہاں کے کھانے کی تعریف اور خواہش کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہاں آج بھی ان سہولتوں سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ حکیم صاحب نے ہنس کر کہا، نہیں، ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان دم توڑتے طور طریقوں کی افادیت اور سلیقے سے ہرگز انکاری نہیں ہیں۔ مرزا صاحب نے بات ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ کر اقرار کیا۔ وہ تینوں اسی قسم کی گفتگو میں مصروف تھے جب بسنتی نے ماپارہ بیگم کو کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ انہوں نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی یہ صاحب آئے تھے مرزا صاحب کے ساتھ، بسنتی نے بتایا۔ ارے بھائی، اس کا نام دام پوچھ کر آئی ہوتی، مرزا صاحب نے کہا۔ بسنتی واپس دروازے پر گئی اور آ کر مہمان کا نام حسن بتایا۔ اوہو، وہی نوجوان جس نے آپ کے فنکارانہ عہد پر مضمون لکھنے کا آغاز کیا، مرزا صاحب نے بتایا۔ بلا لاؤ بھائی، اس کو یہیں بلا لاؤ، حکیم صاحب نے یہ سن کر کہا، اور چند ہی لمحوں بعد مہمان ان کے روبرو تھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی تمہارے میگزین کی طرف سے ایک لڑکی اور کوئی دوسرا لڑکا میرے پاس آئے تھے، اس مرتبہ کی قسط کا مواد دکھانے۔ حسن کمال نے کہا، گزشتہ دنوں سے میں اپنے ذاتی مسائل میں الجھا رہا، میری جگہ پر وہ لڑکی ہی کام کر رہی تھی، مگر اب میں نے اپنا کام دوبارہ سنبھال لیا ہے اور میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم تو تم لوگوں کے مشکور ہیں میاں کہ تم نے اس محاذ پر سے برف پگھلانے کا مشکل ترین کام شروع کیا۔ حکیم صاحب نے کھلے دل سے کہا، ان کا اشارہ ماہپارہ بیگم کی جانب تھا۔ اگر ایسا نہ کر پاتے تو فن کا یہ عظیم باب اس میدان کے دیگر خزینوں میں سے ایک خزانہ تھا جس کا سراغ کسی نے نہیں لگایا۔ تم نے جمود توڑا، ہم ایسے قدردانوں کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، ورنہ اس ناقدری پر اکثر دل بہت دکھتا تھا۔ شفقت ہے آپ کی جناب، حسن کمال آداب بجا لاتے ہوئے بولا۔ بڑی ذرہ نوازی ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو خوش قسمت خیال کرتے ہیں کہ جن کو میم نے اجازت مرحمت فرمائی کچھ لکھنے کی، ورنہ ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی ہوگی۔ وہ کوششیں بیان بازی اور فسانہ ترازی کے محاذ کھولنے کے لیے کی جاتی تھی، سو میں نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ تم لوگوں کے کام میں مجھے خلوص نظر آتا ہے، اور خصوصاً وہ لڑکی، اس کے اندر تو مجھے ایک سچا فنکار شناس مزاج نظر آیا۔ اس نے اس موضوع پر بہت محنت کی ہے، اور وہ خلوص دل سے یہ چاہتی ہے کہ تاریخ فن کے یہ چند ابواب کھل کر سامنے آئیں۔ ماہپارہ بیگم نے کرن فاطمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ تم آج کس خاطر ادھر آئے ہو؟ یہ چند سوالات ہیں جو مضمون کی اگلی قسط کے لیے ہمارے ذہنوں میں آئے تھے، اور کچھ باتیں ہمارے قارئین نے بھی پوچھی ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دینا پسند فرمائیں تو یقیناً آئندہ قسط اور بہتر اور حقائق سے پر ہوگی۔ کیسے سوالات؟ ماہپارہ بیگم نے نظریں اٹھا کر تیکھے انداز میں پوچھا۔ حسن کمال نے انتہائی مؤدب انداز میں ایک کاغذ پر لکھے سوالات ایک کے بعد ایک سنانے شروع کیے۔
ان سوالات میں کوئی قابل اعتراض بات ماں پارا بیگم کو نظر نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے ان کے جوابات انتہائی تحمل سے دیے۔ حسن کمال نے مہارت کے ساتھ ان کے جواب قلم بند کیے۔ مرزا صاحب اور حکیم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ماں پارا بیگم کے ذوق اور سلیقے کی تعریف کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ بس یہی عادت ان بچوں کی مجھے بھائی، نوجوان نسل کے برپا کیے طوفان بدتمیزی میں ایسے شائستہ، مہذب اور باادب بچے خال خال دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے انداز و اطوار کو دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے کام اور پیشے سے مخلص ہیں۔ آپ دیکھیے حکیم صاحب کہ اس مضمون کی دونوں اقساط میں کوئی بھی قابل اعتراض یا ناشائستہ بات کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جب ہی تو میں نے بھی قرنطینہ سے نکل آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماں پارا بیگم نے حسن کمال کے جانے کے بعد کہا۔ وہ اپنے دونوں مہمانوں کے لیے خاص پان لگا رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا آپ کے اس مراد آبادی نقشین پاندان کی تعریف اس نوجوان نے کتنے دل نشین انداز میں کی۔ آج کل کے نوجوانوں کو ایسی نایاب اشیاء کی قدر کہاں؟ حکیم صاحب نے پان منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جو بھی کہیے یہ ذہن میں رکھ کر کہیے کہ یہ بچہ میری دریافت ہے۔ ہم ہما شما کو تو اپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ مرزا صاحب نے فخرانہ انداز میں کہا۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، ورنہ مرزا صاحب ہم نے آپ کی صحبت میں گگا پہلوان کو بھی بیٹھتے دیکھا ہے اور کاکا ٹرانسپورٹر کو بھی۔ یقیناً وہ آپ کے ذوق دوستاں پر پورے اترے ہوں گے جب ہی ان کو یہ اجازت خاص مرحمت فرمائی آپ نے۔ حکیم صاحب نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔